پھر قرآن جو ہے وہ اسکندر اعظم کو مسلمان بتاتا ہے. اب یہ یاد رکھیے, ٹھیک ہے. اب اسکندر کی جو الیگزینڈر رومانسز کی کتاب ہے وہ اس کو کرسچن بتاتی ہے. یعنی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کرسچن بتاتے ہیں اس کو, تو یہ اسی لیے یہ بھی مسلمان, قرآن بھی اس کو مسلمان اسی لیے بتاتا ہے کہ وہ اسے کرسچن بتاتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ الیگزینڈر تو کرسچن یا مسلم تھا ہی نہیں, وہ تو جوپیٹر کو, وہ تو زوس کو اور ہیڈیز کو اور ایفروڈائٹی کو اور ان دیوی دیوتاؤں کو, گریک گاڈز کو ماننے والا تھا. غالب صاحب تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اور بتائیے ہمیں کہ اسلام کہاں سے کاپی پیسٹ ہوا؟ آداب سپارٹکس, یہ اسلام کی ٹوٹل کاپی پیسٹ کا تو بڑا ہی لمبا سلسلہ ہے. مطلب اس کے اوپر ہم ایسے تو نہیں بات کر سکتے, نہ اسے چند منٹوں میں سمیٹا جا سکتا ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر دفعہ اس طرح جب ہم ایک کوئی ٹوگیدر سیشن کریں, اس میں ہر ایک 2-3 ویڈیوز میں ایک دفعہ یہ بتا دیا جائے کہ اسلام نے فلاں چیز کاپی پیسٹ کہاں سے لی اور کہاں سے نہیں لی. تو بیسیکلی قرآن میں اور حدیث میں ہمیں بے شمار جگہوں پہ ایسی چیزیں ملتی ہیں جو کہ دوسرے مذہبوں سے کاپی کی گئی ہیں, دوسرے مذہبوں کی کتابوں سے کاپی کی گئی ہیں. کئی عقیدے ایسے ہیں جو کہ کاپی کیے گئے ہیں. پھر اگر آپ نماز اور روزے کا بھی بات کریں تو وہ بھی کاپی ہے. روزہ جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ روزہ تو پہلے بھی بنی اسرائیل والے بھی رکھتے تھے, کرسچنز بھی رکھتے تھے. اور رسول اللہ ایون کہ جب روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو تب بھی ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے رسول اللہ خود. اور رسول اللہ جو ہیں وہ مطلب پہلے ہی یہ کام کر رہے تھے, ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے. اور اس وقت کسی اور مسلمان کو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے کبھی کسی کو کہا تھا روزہ رکھنے کا یا نہیں کہا تھا. تو یہ تو ایک بات ہے. ابھی رمضان کے اوپر بھی مطلب میں نے ایک ویڈیو بنانی ہے, وہ بھی اس میں آپ کو یہ سب کچھ بتاؤں گا. ویسے میں نے آج یہ ارادہ کیا تھا کہ میں سورہ کہف میں جو ہے وہ یاجوج ماجوج اور سورج کا جو ڈوبنا ہے اس کی بات جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا. تو میں یہاں پہ آپ کو سورہ کہف سے کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں, اسکرین شیئر کر دیتا ہوں ساتھ ہی, تاکہ آپ کو بھی نظر آ جائے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں یہاں پہ. جی ضرور. تو میں اسکرین شیئر کرتا ہوں, یہ ہے کیونکہ قرآن کی آیت دکھانا جو ہے وہ ضروری ہے. جی بالکل. اچھا جی, تو یہ سورہ کہف کی آیات ہیں 83 سے 89. تو یہ اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ اور یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہیے کہ ابھی میں آپ لوگوں کو اس کا حال بتاتا ہوں. ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا اور اسے ہر طرح سے اسباب و وسائل مہیا کیے. ہم نے اسے زمین میں تمکن عطا کیا اور اسے ہر طرح سے اسباب و وسائل مہیا کیے تھے, یہاں تک کہ وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا. اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے چشمے میں, اور اس نے پایا وہاں ایک قوم کو. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو. یہاں تک کہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ تک پہنچا, اس نے اسے غروب ہوتے ہوئے پایا ایک گدلے پانی کے چشمے میں, اور اس نے پایا وہاں ایک قوم کو. ہم نے کہا اے ذوالقرنین, تم چاہو تو انہیں سزا دو اور چاہو تو ان کے بارے میں حسن سلوک کا معاملہ کرو. اور جو کوئی ایمان لایا اور اس نے نیک اعمال کیے تو اس کے لیے ہے اچھی جزا, اس سے ہم بات کریں گے اپنے معاملے میں نرمی سے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا, یہاں تک کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گیا. اس نے اس کو طلوع ہوتے ہوئے پایا ایک ایسی قوم پر جس کے لیے ہم نے اس سورج کے مقابل کوئی اوٹ نہیں رکھی تھی. پھر ایسا ہی ہوا اور ہم پوری طرح باخبر تھے اس کے احوال سے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا, پھر اس نے ایک اور مہم کا سر و سامان کیا. انہوں نے کہا اے ذوالقرنین, یہاں یاجوج اور ماجوج زمین میں بہت فساد مچانے والے لوگ ہیں, تو کیا ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں کہ اس کے عوض آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں. اس نے کہا جو کچھ مجھے دے رکھا ہے اس میں میرے رب نے وہ بہت بہتر ہے, البتہ تم لوگ میری مدد کرو, قوت کے ذریعے سے میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. لاؤ میرے پاس تختے لوہے کے, یہاں
तक कि जब तक उसने बराबर कर दिया दोनों ऊंचाइयों के दरमियान की जगह को, उसने कहा अब आग दहकाओ, यहाँ तक कि जब बना दिया उसने उसको आग की मानद, उसने कहा लाओ मेरे पास, मैं डाल दूं इस पर पिघला हुआ तांबा। अब ना तो वो याजूज माजूज इसके ऊपर चढ़ सकते हैं और ना ही इसमें नकब लगा सकेंगे। उसने कहा कि ये रहमत है मेरे रब की, और जब आ जाएगा वादा मेरे रब का तो वो कर देगा इसको रेजा रेजा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। तो ये बेसिकली किस चीज की बात हो रही है कि ये अब कह रहे हैं कि जुल्करनैन जो है वो गया सूरज के गुरूब होने की जगह पे, यानी जहां पे सूरज डूबता है, और फिर क्या कहते हैं कि सूरज एक गदले पानी के तालाब में डूब रहा था। फिर ये सूरज, फिर इसने एक और मुहिम की, यानी ये पहले मगरिब में गया जहां पे सूरज गरूब होता है, फिर ये मशरिक में गया जहां पे सूरज चढ़ रहा था, और इसने देखा कि एक ऐसी कौम पे चढ़ रहा था जिनके पास सूरज की गर्मी से बचने के लिए कोई सायेदार चीज नहीं थी। फिर हदीसों में इस तरह आता है कि जब सूरज चढ़ना शुरू होता था तो ये लोग निढाल होकर जमीन पे गिर जाते थे। फिर इससे किसी ने ये कहा, इसने एक और एक्सपीडिशन पे निकला, और इससे किसी ने कहा कि भाई याजूज और माजूज हमें बहुत तंग करते हैं। तो इसने क्या किया, दो पहाड़ों के दरमियान में एक ऐसी दीवार बनाई जो लोहे और तांबे से बनी हुई थी, ताकि याजूज और माजूज उधर कैद हो जाएं। तो मुसलमान ये मानते हैं कि क़यामत के करीब याजूज और माजूज आजाद कर दिए जाएंगे। तो याजूज और माजूज को कैद किसने किया था, वो जुल्करनैन ने किया था। और जुल्करनैन कौन है, वो आपको सुन के हैरानी होगी कि बहुत से जो कुरानी तफसीरें लिखने वाले हैं पुराने और नए, उन्होंने ये कहा है कि जुल्करनैन जो है वो कौन था, वो सिकंदर आजम था। ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो ये बेसिकली अगर बात की जाए कि ये कहां से लिया मुसलमानों ने, तो ये रोमांस ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट एक 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 किताब है जिसे किया जाता है कैलिथेंसिस की तरफ मंसूब के उसने लिखी थी। कैलिथेंसिस जो था वो एक ग्रीक हिस्टोरियन था, मगर मसला ये है कि ये मंसूब तो उससे की जाती है, कहा तो जाता है कि उसने लिखी है, मगर ये किताब जो है ये उसने नहीं लिखी। ये किताब किसी उसकी एक जाली कैलिथेंसिस ने लिखी है। और ये किताब जो थी ये कोई 2nd सेंचुरी या 3rd सेंचुरी, सॉरी 4th सेंचुरी एडी, 5th सेंचुरी एडी में क्रिश्चियंस के अंदर बड़ी मशहूर थी, और ये किसी ने लिखी थी जिसने इस किताब के अंदर ये भी बताया था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था वो क्रिश्चियन था। हालांकि बात समझने वाली ये है कि अलेक्जेंडर जो है वो क्राइस्ट से पहले आता है, और ये अलेक्जेंडर को क्रिश्चियन बताते हैं। फिर इन्होंने ये भी बताया हुआ है इसके अंदर कि अलेक्जेंडर मशरिक से मगरिब तक जाता है, फलां करता है, फलां चीज करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। बहुत सी इसके बाद जो है ना इन्होंने इस तरह के वाकयात इसमें किए हुए हैं। तो ये किताब बिल्कुल इसी तरह जिस तरह अरेबियन नाइट्स लिखी हुई है, और तकरीबन जो है ये रसूल अल्लाह से तकरीबन 300 साल पहले ही क्रिश्चियंस के अंदर बड़ी मशहूर थी। तो अब मैं जरा आपको, मैंने इसका ट्रांसलेशन भी किया था इस बुक के उन हिस्सों का जो कि सूरह कहफ की आयतों से मुताबिकत रखते हैं। सर वो ट्रांसलेशन जो है ना वो बहुत शदीद किस्म की उर्दू में है, उसकी तो मुझे भी समझ नहीं आई। मैं कोशिश करूंगा, उसकी मुझे भी समझ नहीं आई, तो मेरे व्यूअर्स को किस तरह समझ आएगी, तो प्लीज जरा थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दें। चलो मैं एक्सप्लेन साथ साथ करता हूँ, ठीक है। तो अब उसने देखा कि सूरज समंदर के ऊपर तलू हो रहा है, यानी सन इज राइजिंग ओवर द सी, और 1 घंटे तक तलू होता रहा, और फॉर 1 आवर क्या हुआ, वो चढ़ रहा था, सूरज निकल रहा था। और दोपहर के वक्त इस समंदर के पार जब सूरज इन पर तलू हुआ, यानी सूरज उनके ऊपर से चढ़ा, ऊपर आसमान तक आया, आदमियों के ग्रोह पहाड़ों में गारों में छुप गए। तो पहाड़ों की गारों के अंदर जो है वो आदमी छुप गए सारे, और कुछ ने अपने आप को सूरज की सख्त गर्मी की वजह से पानी में फेंक दिया, और कुछ जानवर और आदमी जब सूरज आग से जल रहा था मुंह के बल जमीन पर गिरे हुए थे, यानी वो मुंह जमीन की तरफ करके जमीन पर गिरे हुए थे। और फिर सूरज मगरिब में अपनी जगह में आग के बगैर डूब गया। और जब ये क्या कह रहा है कि सूरज आग के बगैर डूब गया, यानी ठंडा हो गया और डूब गया, और सारी रात अपने तलू होने की जगह की तरफ सफर करता रहा। और बेसिकली ये एक एंशिएंट मिथ था जिसके मुताबिक ये माना जाता था कि रात को जब सूरज अपनी डूबने की जगह पे पहुंचता है
تو پرانی جو جتنی بھی بیبلونین اور میسوپوٹامین متس تھے ان کے مطابق یہ تھا کہ زمین جو ہے وہ گول ہے. گول مطلب وہ گول ایک فٹ بال کی طرح گول نہیں ہے, ایک تشتری کی طرح یا ایک پلیٹ کی طرح گول ہے, اور وہ پانی کے اوپر تیر رہی ہے. یہ ایون کہ آپ کو تاریخ تبری سے بھی یہی ملتا ہے. اور پھر زمین کے ارد گرد کیا ہے, چاروں طرف ایک جو ہے آپ کے پاس کیا ہے, سمندر ہے جسے پرائمیول اوشن کہتے ہیں, اور یہ کڑوے پانی کا سمندر ہے. اب یہ کیا کہتے تھے کہ مغرب میں جب سورج غروب ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ ایک کشتی میں بیٹھتا ہے اور پوری رات وہ سفر کر کے واپس مشرق میں جاتا ہے, اور وہاں سے پھر وہ دوبارہ آسمان پہ چڑھتا ہے. تو آسمان میں چڑھنے کے لیے سورج کے پاس ایک دروازہ ہے جو کہ دیوتاؤں نے بنایا ہوا ہے, اور اس کے اندر سے وہ چڑھتا ہے اور آسمان میں وہ چلتا رہتا ہے. پھر وہ مغرب تک پہنچتا ہے, پھر شام کو پھر کشتی میں بیٹھتا ہے اور واپس جاتا ہے. کچھ حدیثوں, کچھ تاریخ تبری میں کچھ اس طرح کی باتیں ہیں, اور کچھ کتابوں میں اس طرح کی باتیں ہیں جو کہ اس ساری سٹوری کی بہت زیادہ کیا کرتی ہیں, اس کو کنفرم کرتی ہیں. تو پھر اور ساری رات اپنے چڑھنے کی جگہ کی طرف سفر کرتا رہا. آخر کار پھر اگلے دن اس جگہ سے طلوع ہوا, یعنی مشرق میں دوبارہ اسی جگہ سے نکلا. یہ وہ چیزیں ہیں جو سکندر نے سورج کے طلوع و غروب یعنی سورج کے چڑھنے اور غروب ہونے کے وقت سے متعلق دریافت کی, یعنی اس نے ڈسکور کی کہ سورج کیسے چڑھتا ہے اور کہاں پہ غروب ہوتا ہے. اور سورج کے ڈوبنے کی جگہ کے قریب سکندر کو ایک دریا ملا جس کا نام مساس ہے. پھر سکندر وہاں سے چل پڑا. تو یہ مساس کا دریا کون سا تھا؟ جدھر اس نے دیکھا کہ وہاں پہ سمندر سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے. تو یہ سکندر کی جو رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ ہے اس میں لکھا ہوا ہے. تو یہ جو ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے دکھایا ہے, اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن کے اترنے سے پہلے ہی, قرآنی آیتوں سے پہلے ہی یہ بات مشہور تھی کہ جی سکندر اعظم جو ہے وہ کہاں پہ گیا, جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں پہ سورج ڈوبتا ہے ان جگہوں پہ گیا, اور اس نے یہ ڈسکور کیا کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے اور کہاں پہ ڈوبتا ہے. تو اب ایک بات تو ہم جانتے ہیں آج, یہ ٹوٹلی سائنٹیفکلی رانگ بات ہے کہ قرآن جو کہتا ہے کہ سورج نکلا اور سورج نکلنے کی جگہ پہ ذوالقرنین پہنچا اور سورج ڈوبنے کی جگہ پہ پہنچا. زمین کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جسے آپ یہ کہہ سکیں کہ سورج یہاں سے نکلتا ہے اور یہاں پہ ڈوبتا ہے, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ زمین گول ہے اور سورج جو ہے وہ سورج تو زمین کے گھومنے کی وجہ سے آپ کو جو ہے آسمان میں جو ہے وہ غالب چلتا صاحب ہوا. ہاں جی ہاں جی, اجازت دیں تو ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں. کریں ضرور. مسلمان اس آیت کا یہ جو آیتیں ہیں, اس آیت کے بارے میں جب اعتراض کیا جاتا ہے نا کہ قرآن میں جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے کے لیے ایک جگہ متعین کی گئی ہے, ایک اسپیسیفک ایک سائنسی غلطی کے طور پر جب سامنے لایا جاتا ہے, تو مسلمان یہ کہہ کر جو ہے نا وہ پیچھے چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں, یا وہ کیا کہتے ہیں مینٹل جمناسٹک کرتے ہیں کہ جی یہ تو الیگزینڈر کو لگا تھا. لیکن میں یہاں پر ایک بات بتانا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر بخاری شریف کی ایک حدیث موجود ہے کہ محمد ایک گدھے پر بیٹھے ہوئے ایک صحابی کے ساتھ جا رہا تھا, اور صحابی سے پوچھا, سورج کو دیکھتے ہوئے صحابی سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ تو اس نے ہاں کہا کہ یا یہ حدیث رسول جسے میں نے پڑھنی ہے ابھی آگے, یہ حدیث میں نے اللہ, پڑھنی ہے. چلو ٹھیک ہے, پھر آپ کنٹینیو کریں, ٹھیک ہے. پلیز تو کنٹینیو. ابھی یہ ہے کہ جی اب میں بیسیکلی میں آپ کا جو اعتراض ہے نا وہ کہ جی سکندر اعظم کو لگا, تو خدا سکندر اعظم کی بات کیوں بتا رہا ہے کہ اس کو کیا لگا؟ خدا اپنی بتاتا نا. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ یہ کہانی کسی اور کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ملتی ہے آپ کو, اور قرآن بھی یہی کہانی بتا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کوئی افاقی یا آسمانی باتیں نہیں بتا رہا, قرآن وہی باتیں یہاں بتا رہا پر ہے جو کہ اس ٹائم بتائی جاتی ہیں, بلکہ ان سے کاپی کر رہا ہے. غالب صاحب یہاں پر ایک آیت ایڈ ہو سکتی تھی کہ اگر واقعی یہاں اگر محمد کا یہ بلیو ہوتا کہ سکندر اعظم کو لگا, یا خدا کو یہ بلیو ہوتا جو وہی نازل کر رہا ہے کہ سکندر اعظم کو لگا, تو وہ یہ صرف لکھ دیتے ساتھ میں, یہ آیت ایڈ کر دیتے کہ سکندر اعظم کو ایسا لگا, الیگزینڈر کو ایسا لگا, تو ہماری کنفیوژن دور ہو ہاں جاتی بالکل نہیں لکھا نا. کہ محمد مینٹل نہیں تھا. تو اب بات یہ ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں سارا کچھ, تو ابھی ذرا اس سے آگے بھی تھوڑی اب بات دیکھیں. اسی طرح جی اسی پلیز. رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ میں اگلی جو چیز ہے وہ بھی میں آپ کو پڑھاتا ہوں, ابھی یہاں پہ پڑھ کے سناتا ہوں. ایک سیکنڈ. اچھا جی, یہ میں اسکرین دوبارہ شیئر کرتا ہوں.
اچھا جی، اب آگے کیا ہوا؟ اب ذوالقرنین کو زمین کے کونوں میں رہنے والی بری قومیں یاد آئیں، یعنی وہ جو برائی کرتی تھی، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا میری مدد کرو کہ میں تمہارے اور ان قوموں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دوں، اور انہوں نے اس کی مدد کی، اور اس نے کہا لوہا لے آؤ، اور وہ لوہا لے آئے، اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑی بھٹی میں لوہا پگھلایا، اور وہاں اس نے لوہے سے ایک دروازہ بنایا جو بہت اونچا اور چوڑا تھا، پھر اس نے رال کو پگھلایا اور اس کو لوہے میں ملایا حتیٰ کہ لوہا اور رال ایک شے بن گئی، یعنی لوہا اور رال ایک شے۔ رال جو ہے وہ کولتار ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جو کہ نیچرلی زمین سے نکلتی ہے۔ اس طرح ذوالقرنین نے یاجوج اور ماجوج کو قید کیا۔ تو یہ اب کہاں سے لے رہے ہیں سٹوری؟ ہم قرآن نہیں پڑھ رہے، مگر آپ اگر میں یہ نہ بتاؤں کہ یہ قرآن ہے، قرآن نہیں ہے، تو آپ کو لگے گا کہ یہ واقعی میں قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، مگر میں قرآن نہیں پڑھ رہا، یہ میں الیگزینڈر کا جو رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ، جو کہ ایک سیریاک لیجنڈ تھا، فالز لیجنڈ، جو کہ سیریاک زبان میں لکھا گیا تھا، اور یہ بعد میں لیٹن اور گریک میں بھی ٹرانسلیٹ ہو کر یورپ تک پہنچا، مگر بیسیکلی یہ سیریاک اوریجن جو ہے اس کے اندر سے انہوں نے لیا ہوا ہے، اور قرآن بیسیکلی ہو بہو 100% وہی باتیں کرتا ہے جو کہ اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں، یعنی قرآن ٹوٹلی اس سے کاپی کیا گیا ہے۔ یہ قرآن کی ایک کاپی اور پیسٹ کی جو ہے مثال میں نے آپ کو دکھا دی ہے کہ اس نے کیا ہے۔ تو اب آپ چاہے قرآن دو طرح سے پکڑا جاتا ہے، ایک تو سائنٹیفک مسٹیک تو ہے ہی ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پلیجرزم بھی ہے، کہ کٹ کاپی پیسٹ بھی کیا، یہاں سے چوری کی ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی اپنی داستان ہے۔ اور کرسچنز اور جوز جو ہیں وہ ان کتابوں کو خدائی کتابیں نہیں مانتے جن سے یہ قرآن نے، اسلام نے چوری کیا، محمد نے جن سے یہ داستانیں چوری کی ہیں، کرسچن ان کتابوں کو اور یہودی ان کتابوں کو جھوٹا مانتے ہیں۔ چلیں وہ اپنی جگہ پہ جھوٹے ضرور ہیں، ان کا مذہب بھی اتنا ہی جھوٹا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آپ ایک بات کریں، آج مسلمانوں کو نا جب حدیث کوئی سچی یا جھوٹی نکلتی ہے نا بیچ میں سے، تو بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ تو حدیث ہی جھوٹی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جن سے آپ کا قرآن کاپی کر رہا ہے وہ کتابیں بھی تو کرسچن بھی تو اسی طرح بات کر سکتے ہیں نا، یہ تو کتاب ہی جھوٹی ہے جس سے آپ کاپی کر رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر محمد کسی مستند کتاب سے یا کسی ایکسیپٹڈ بک سے چوری کرتا تو پھر ہم کم از کم تھوڑی بہت کریڈیبلٹی تو محمد کو دیتے نا، یعنی محمد کو تو یہی نہیں پتا تھا محمد کے ہاتھ جو کچھ بھی آیا، جیسا بھی آیا، جتنی مرضی وہ جھوٹی داستان تھی، اس نے پکڑ کے بس قرآن میں شامل کر دی۔ تو یہ سورہ کہف وہی والی صورت ہے جس کے اندر ایون کے آگے وہ اصحاب کہف والی باتیں بھی ہیں، وہ بھی میں کسی ٹائم پھر دوبارہ کروں گا کہ وہ محمد نے کہاں سے لی اور کیسے لی، کیونکہ یہی ٹاپک ابھی آگے چلے گا، ابھی حدیثوں سے اور میں قرآن سے مزید بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہے۔ جی بولیے۔ تو یہ جو یاجوج اور ماجوج کا قید کرنے کا واقعہ، سورج کے چڑھنے اور ڈوبنے کی یہ جو ہے نا یہ ساری باتیں، اور یہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ذوالقرنین جو ہے وہ الیگزینڈر دا گریٹ تھا، تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ الیگزینڈر دا گریٹ تھوڑی تھا، وہ تو کوئی پرشین کنگ تھا، سائرس دا گریٹ اس کو بنا دیتے ہیں جو اسلامک اپولوجسٹ ہیں، مگر بات یہ ہے کہ بالکل غلط بات ہے، ٹھیک ہے۔ سورج میں مطلب یہ اب یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ سائرس دا گریٹ تھا، اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ بائبل میں ڈینیل کی بک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک 2 سینگوں والا بکرا اٹھے گا اور ایک مینڈے کو مارے گا، یعنی 2 سینگوں والا بکرا سے مراد بائبل میں الیگزینڈر دا گریٹ کو لیا گیا ہے، اور ذوالقرنین کا مطلب ہی 2 سینگوں والا ہوتا ہے۔ ذوالقرنین کا مطلب عربک ورڈ جو ذوالقرنین ہے، اگر آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا مطلب ہے 2 سینگوں والا۔ تو یعنی جو الیگزینڈر تھا اس کا لقب بھی تھا یہ، اس کو باقاعدہ اس کی زندگی میں یہ کہا جاتا تھا 2 ہارنڈ ون، کہ جس کے 2 سینگ ہیں، اور بار بار اس کو یہ جو میں رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ کی بات کر رہا ہوں، اسے بار بار اس بک کے اندر 2 ہارنڈ ون یا ذوالقرنین کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ذوالقرنین ہے وہ سائرس دا گریٹ نہیں ہو سکتا، ذوالقرنین الیگزینڈر دا گریٹ ہی ہے، کیونکہ 2 ہارنڈ ون جو ہے یا 2 سینگوں والا بکرا جو ہے وہ الیگزینڈر کا ہی خطاب ہے، اس کی جگہ کسی اور کا خطاب نہیں ہے۔ اور یہ جو بک ہے رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ، آپ کو آرام سے انٹرنیٹ پہ مل جائے گی، آپ رومانس آف الیگزینڈر دا گریٹ لکھیں اور آپ خود سرچ کریں اور آپ خود اس کتاب کو پڑھیں، تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ میں نے اس میں سے کوئی وہ نہیں، انگلش میں آپ کو مل جائے گی بڑے آرام سے، اس کے پوری ٹیکسٹ ٹرانسلیشن مل جائے گی، تقریباً 156 صفحوں کی کتاب ہے، آپ کو پوری مل جائے گی، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو یہ آپ کو مل جائے گی۔ پھر قرآن جو ہے وہ سکندر اعظم کو مسلمان بتاتا ہے، اب یہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔
اب سکندر کی جو یہ جو الیگزینڈر رومانسز کی کتاب ہے وہ اس کو کرسچن بتاتی ہے. یعنی اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ کرسچن بتاتے ہیں اس کو, تو یہ اسی لیے یہ بھی مسلمان, قرآن بھی اس کو مسلمان اسی لیے بتاتا ہے کہ وہ اسے کرسچن بتاتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ الیگزینڈر تو کرسچن یا مسلم تھا ہی نہیں, وہ تو جوپیٹر کو, وہ تو زوس کو اور ہیڈیز کو اور ایفروڈائٹی کو اور ان دیوی دیوتاؤں کو, گریک گاڈز کو ماننے والا تھا. اور وہ جو ہے وہ مطلب وہ کیسے ہو سکتا ہے, ایرسٹاٹل کا وہ شاگرد تھا. تو اب ایک بات ہے کہ اسکندر اعظم جو تھا وہ یونانی ہیلنزم کو مانتا تھا, وہ یسوع مسیح کا یا اللہ کا ماننے والا تو کبھی تھا ہی نہیں. یونانی تو کبھی رہے ہی نہیں اللہ کے ماننے والے, نہ ان میں کسی نبی کا تصور ہے, نہ کوئی نبی ہے, نہ کچھ ہے. وہ تو اپنے مذہب کو مان رہے تھے. تو یہ ساری داستان ہے جو کہ اس کی ہے یہاں پہ.